السلام علیکم دوستوں میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے دیوار گریہ کے بارے میں۔ دیوار گریہ یہودیوں کے لیے مقدس مقام ہے، جیسا کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے۔ دوستو یہودی دیوار گریہ کے پاس جا کر روتے ہیں، اسی لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دیوار گریہ کے پاس جا کر یہودی کیوں روتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسے ہی معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں۔ دوستو دیوار گریہ یہودیوں کے لیے ویسے ہی مقدس مقام ہے جیسے کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے۔ دوستو دیوار گریہ ایک قدیم عمارت تھی جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دور میں بنوائی تھی۔ دوستو یہودیت ایک قدیم مذہب ہے اور اس کے کافی سارے انبیاء کرام آئے جنہوں نے یہودیت میں موجود لوگوں کو راہ راست پر لایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ان میں سے ایک تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سرکش قوم کو سیدھے راستے پر لایا اور اس سے پہلے ان کے لیے کوئی مخصوص عبادت گاہ موجود نہ تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک محل بنوایا جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا، اور اس ہیکل سلیمانی کو عبادت کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ جب تک حضرت داؤد علیہ السلام زندہ رہے اس وقت تک وہاں عبادت ہوتی رہی۔ اس کے بعد یہودیت کے لوگ وہاں پر آتے اور وہاں پر عبادت کرتے، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہودی لوگ مذہب سے دور ہونے لگے اور جو تعلیمات حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں دی تھیں ان سے وہ ہٹنے لگے۔ تو اس وقت چونکہ یہودیت الہامی مذہب تھا اور مقدس ترین مذہب تھا، تو انہیں سزا دینے کے لیے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جنگ مسلط ہو گئی اور بخت نصر نے یہودیوں پر حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے اس نے یہودیوں کو ہی یہ حکم دیا کہ وہ ہیکل سلیمانی کو گرا دیں۔ ہیکل سلیمانی کو یہودیوں نے ہی گرا دیا۔ بخت نصر نے یہودیوں پر بہت ظلم بھی کیا اور تقریباً نصف یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے بخت نصر کے خلاف جنگ کی اور وہ جنگ جیت لی۔ ذوالقرنین ایک نیک صفت انسان تھا، اس نے یہودیوں کی اجازت دی کہ وہ دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر لیں اور اسے عبادت کے لیے استعمال کریں، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی گئی اور اسے عبادت کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ وقت گزرتا رہا، بادشاہ کے بعد بادشاہ بدلتے رہے، تو یہودیت میں موجود لوگ پھر راہ حق سے ہٹنے لگے۔ تو اس وقت ٹائٹس نے ان کے خلاف جنگ کی اور یہودیوں کو ہرا دیا اور دوبارہ اس مقدس مقام جس کا نام ہیکل سلیمانی تھا اس پر قبضہ کر لیا اور اسے گرا دیا گیا۔ اسے گرا کر تقریباً سارا منہدم کر دیا گیا اور اس کا بہت تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا۔ دوستو اب ہم دیوار گریہ کو اگر دیکھیں تو ہمیں ٹوٹی ہوئی تھوڑی سی دیوار ملتی ہے جسے ہم وال آف ویپنگ بھی کہتے ہیں، کہ یہودی ساری دنیا سے وہاں آ کر گریہ زاری کرتے ہیں اور اپنی ماضی کو یاد کرتے ہیں، یہودیوں پر کیے جانے والے ظلم کو یاد کرتے ہیں اور وہاں پر آہوزاری کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ دوستو یہ تھی مختصر سی تاریخ ہیکل سلیمانی کی اور دیوار گریہ کی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ دیوار گریہ کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے اور اس کے بارے میں آپ اور کیا کچھ جانتے ہیں، وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔